تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں ہم نہ گھر سے نکلے، حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو، ایک ضروری کام ہے۔ فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے، تیز تیز، اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی، دوسری گلی میں جو پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے، سادی سی بی بی، اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے۔ وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی۔ میرے کریم رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیوں روتی ہے؟ تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں، آپ جائیے، کام بڑا ضروری ہے جو نکلے، میں معلومات کرتا ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا نہیں، اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں، پہلے اس کی داد رسی ہوگی، اسے پہلے پوچھا جائے گا۔ روتے نہیں رہتے لوگ گھروں میں، لوگ گزر نہیں جاتے چپ کر کے؟ کتنے لوگ تڑپتے، کون احساس کرتا؟ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں، میرا ایک ہی موٹا سا مسئلہ ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میں غریب ہوں، اور غریبی بذات خود بہت بڑا گناہ ہوتی، لوگ بڑا جرم سمجھتے ہیں اس کو بذات خود۔ میں نے شروع میں کہا نا کہ مذہبی سٹیج کی بھی صدارت غریب آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ غریب جو ہوا جد کول دتھی ہونی انہیں نیڑے بیٹھنا ہے نا جی، جد کول نہیں انہیں تو پیچھے جا کے بیٹھنا ہے، تے وہ کہڑا دتھی ہے؟ اس سٹیج پہ بھی غریب آدمی کی صدارت نہیں ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اس سے پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگی میں غریب ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے، تیل لینے آئی تھی 5 دینار کا، بوتل میں تیل بھروایا ہے، اور اب بوڑھی ہوں نا تو کمر درد کرتی ہے، پیر پیچھے موڑا ہے تو میں گری ہوں، تیل زمین پی گئی ہے، اب زمین تو واپس نہیں کرتی، لیکن واپس جاؤں گی تو ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں، وہ درے سے مارے گی، کھال ادھیڑ دے گی، میں بڑی پریشان ہوں، اب نہیں مار کھائی جاتی، ہڈیاں بوڑھی ہیں، قربان جاؤں۔ حضرت بلال کو حضور نے حکم دیا، فرمایا دوڑ کے گھر جا 5 دینار لا۔ فرماتے 5 دینار لائے، تیل خرید کے دیا، وہ پھر رونے لگی۔ فرمایا آپ کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا بتایا نا غریب ہوں، غریب کا جرم کوئی نہیں ہوتا، لیکن پیس دیا جاتا ہے، پھر بھی مار تو اب بھی پڑے گی، اب کیوں پڑے گی؟ تو عرض کرنے لگی محبوبہ مار اس لیے پڑے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہے۔ تو میرے کریم رسول اور وہ بی بی حضور ابھی آئے ہیں مدینہ طیبہ، امام یوسف صالحی فرماتے ابھی آئے تھے حضور، سبل الہدیٰ والرشاد کے مصنف کہتے ابھی آئے تھے نبی پاک، وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مار پڑے گی؟ کہاں؟ او بھائی کونسلر جو کل آپ کو کہہ رہا تھا نا میں آپ کا خادم ہوں، کونسلر بے گناہ، بلکہ ہمارے ایس ایچ او صاحب اگر چودھری پہ پرچہ آ جائے تو اس کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں صاحب جی تہاڈے خلاف درخواست آئی ہے، ادا کی کرنا ہے؟ تو غریب آدمی بیچارہ، اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ غریب تھا تو اس نے ریڑھی لگا لی چوک میں، اس کو دبوچ کے لے گئے، تینوں پتہ نہیں اتنے نہیں کھلوئی دا، اس کے پاس کل انویسٹمنٹ ہی 5000 تھی، سارا لے گئے۔ پھر وہ کونسلر صاحب کے پاس چلا گیا، سر میرے نال چلے آدھے ذرا میں تھانے جانا ہے، انہیں کہا گڈی کرائی آ، پیسے ہیں نہیں، ہمیں تھانے جائیے۔ اب وہ گاڑی لایا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے، تھانے پہنچا ہے، اور یہ ہے ہمارا حال کہ وہ ایس ایچ او بھی بیٹھا ہے کرسی پہ اور کونسلر بھی کرسی پہ بیٹھا ہے، اور وہ غریب پیروں میں بیٹھا ہے اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا میری ریڑھی دے چھڈو، میری 4 پیا نے تو میں شامی کھانا کھانا۔ کدھر گیا امت کا وہ ذوق؟ ساری زندگی نعتیں سننے والوں بتاؤ تو صحیح، نعت نے تاثیر کیا دی ہے روح؟ اگر ابھی بھی گھاڑی غریب کے پاس کھڑی نہیں ہوتی تو پھر کیا اثر ہوا ساری زندگی نعت سننے کا؟ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون سے، یہاں کونسلر ساتھ نہیں جاتا، کہتا کر لیا ٹیلی فون، سویرے 9 بجے پہنچ جانا۔ پر کائنات کی سب سے معزز شخصیت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا بی بی چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، گویا اللہ کی ساری رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی، اور آگے آگے نہیں، ساری کتابیں پڑھ لو، وہ پھٹے پرانے کپڑوں والی بی بی آگے آگے اور اللہ کے کریم رسول پیچھے پیچھے، ساری گلیاں اس نے پھرائی، مدینے کی صحرا آ گیا، ایک دروازے پہ دستک دی، مالکن آئی، وہ بی بی بعد میں کہتی ہے میں بھی بڑی ڈاڈی تھی، طاقت ہی نہیں تھی میرے سامنے کو کھڑا ہو سکے، لیکن جب میں باہر نکلی تو میں نے نور کے حالے میں لپٹی ہوئی ایک عظیم ہستی کو دیکھا،
फरमाते महबूब के गोरे चिट्टे रंग के ऊपर काली जुल्फे और महबूब पाक की मुकद्दस आंखें जब तक बात करते रहे नजरें जमीन पे झुकी रही। शर्मो हया वाले रसूल ने बड़े मीठे, बड़े धीमे, बड़े खूबसूरत लहजे में कहा। बरेली के इमाम फरमाते नीची नजरों की शर्मो हया पे दुरूद। बड़े धीमे लहजे में फरमाया तेरी नौकरानी है तेरी। औरत कहती है मैं तो हुजूर के जलवों में महब हो गई कि सादगी में इतना हुस्न मैंने देखा ही नहीं, तेरी नौकरानी है। कहा तो मेरे महबूब ने फरमाया बेचारी की गलती कोई नहीं, इसे मारना ना, इससे तेल गिर गया था, नया खरीदते देर हो गई, रो रही थी तो मैं सिफारिश करने आया हूँ। वो खातून कहती है किसी की नहीं मानी थी, पर महबूब के जुमलों में तासीर इतनी थी कख सवाद नहीं मिश्री अंदर असा खंडा मी चख डिठियां इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ ना कहना। कहने लगी नहीं कहती, मेरा वादा रहा, कुछ नहीं कहूंगी। अब मेरे हबीब ने फिर नजर उठाई और उस गरीबिनी की तरफ देखा और फरमाया तू अगर कहे तो मैं जाऊं, तू अगर कहे तो मैं खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो, तू अगर कहे तो मैं जाऊं। उसने खिराज पेश किया तो चंद आंसू गिराए। कहने लगी महबूबा जैसे बंदा नवाजी। हुजूर ने रुख फेरा, हजरत बिलाल कहते मैं पीछे रह गया तो वो दोनों बीबियां दौड़ के मेरे पास आई। कहने लगी बता तो सही है कौन, ये बता तो सही कौन थे। तो हजरत बिलाल कहने लगी तुम नहीं जानते। जनाब बिलाल फरमाने लगे यही तो है जिन्हें अल्लाह ने सच्चा रसूल बना के भेजा है। बीबियां दौड़ के आई, कहने लगी महबूबा दरवाजे तक आए हो तो खाली तो ना लौटाओ, मेहरबानी फरमाओ हमें भी कलमा पढ़ा दो। एक वाकया सुनाता हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी को। अताए रसूल हिंदुल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे हजरत साहब फरमाया करते हैं हम कत्तर कादरी हैं, पर हम खुल के ये बात मानते हैं कि हिंदुस्तान के बादशाह का नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है। ये बबांगे दोहल मानते हैं। बहरहाल हिंदुल वली हजरत ख्वाजा है अजमेरी है। ख्वाजा अजमेरी जब नया नया आए ना यहाँ अजमेर शरीफ में, आपने खैमा लगाया था, कपड़े का खैमा लगा के उसमें रहते थे। तो एक नौजवान था वो बाहर रहता था अजमेर से, तो वो आया कुछ दिनों के लिए, पढ़ाई से फारग हो के, अजमेर का रहने वाला था लेकिन बाहर रहता था। जब यहाँ आया ना वो असर के बाद वो गुजरता ख्वाजा अजमेरी के खैमे के सामने से, झोंपड़ी के सामने से, तो ख्वाजा साहब असर के बाद बैठ के रोया करते थे। आशक दा काम नहीं रोना तोना, बिना रोयो नहीं मंजूरी, ये आशक सदा ही रोंदा रिंदा भावें वसन होवे ते पावां दूरी, रोया करते। तो नौजवान बड़ा सादा सा था, बचपन में वालिद फौत हो गए, सिर्फ माँ ही माँ थी। एक दिन अम्मा से जाके कहने लगा ये मुसलमानों का साधु रोता क्यों है। अम्मा कहने लगी मुझे क्या पता। बच्चा कहते मेरे अंदर तजस्सुस बढ़ गया कि बाबे से पूछूं तो सही क्यों रोता। 2, 4, 5, 10 दफा मैं गुजरा। एक दिन बेचैन होके मैं कमरे में चला गया उजरे में, तो मैंने कहा बाबा क्यों रोते हो। कहने लगे मुझे अपने शेख की याद आती, मुझे याद आती। तो वो बच्चा कहता मुझे उस वक्त तक पता नहीं था कि मोहब्बत में भी रोया जाता है। मैं समझता था रोना सिर्फ दुखों में आता है, शेख की याद आती। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त हमारे घर आए ना और हुजूर ने फरमाया अबू बकर चल तुमने मेरे साथ मदीने जाना है, तो मैंने जनाब सिद्दीक अकबर को रोते देखा, तब मुझे पता चला कि मोहब्बत में भी बड़ा रोना आता है, मोहब्बत में भी रोया जाता है। फरमाते ख्वाजा अजमेर, तो वो नौजवान कहने लगा बाबा प्यार में भी रोया जाता है। हाँ। कहने लगा मैंने भी रोना है। तो आप फरमाने लगे 2 शर्तें हैं कि कलमा पढ़ जा, दूसरा मेरा मुरीद हो जा, आ जाएगा रोना। कहते बस लौश ही लग गई, कभी आंसू देखे नहीं थे। हजरत अजमेरी कहते इस तरह कर ले। कहने लगा जी मैं अपनी अम्मा से पूछ लूँ। अम्मा के पास गया तो अम्मा कहने लगी बेटे मैं तुझे जानती हूँ, तेरे दिल में जो बात बचपन से आ जाती है ना फिर वो निकलती कोई नहीं, तो इस तरह कर ले जिस तरह बाबा कहता है, इसलिए कि तूने पीछे तो हटना नहीं। जाके मुरीद हो गया, कलमा पढ़ गया। अब बाबा जी कहते नाश्ता भी मेरे साथ करना है, शाम का खाना भी, और फजर की सैर में भी तू साथ जाएगा। प्रीत हो गई, प्यार बढ़ गया, पर कट गए, जिंदगी बाबे से वाबस्ता हो गई। अब चंद महीने जब गुजर गए ना पूरी लौ लाग गई, तो बाबा जी कहने लगे बेटे तेरी 3 छुट्टियां हैं, 3 दिन तूने मुझे मिलने नहीं आना। बिल्कुल 3 दिन के बाद आना। उसने कहा मसला ही कोई नहीं, परवाह ही नहीं थी ना, पता ही नहीं था। वो चला गया घर, सुबह से शाम तक रहा,
शाम को अम्मा ने रोटी दी तो 3 रोटियां खाया करता था, अब एक लुकमा भी ना तोड़ा जाए। अम्मा कहती बेटे खैर है? अम्मा जी पता कोई नहीं, को अंदर कमी है किसी चीज़ की, कोई खबर नहीं, पता को ना। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो मुरीद, अम्मा बात बात पूछती, लेकिन कोई बात हो तो बताए ना। कुछ नहीं अम्मा, कोई नहीं। बड़ी मुश्किल से शाम हुई, शफक गायब हुई, अंधेरा जो छाया, सारी दुनिया बिस्तर पर लेट गई, तो उसने उठ के छत पे घूमना शुरू कर दिया। बच्चा ना सोए तो अम्मा कैसे सोए? अम्मा भी छत पे आई। कहा बेटे क्या बात है? कहा अम्मा पता कोई नहीं, कोई मेरी नींद उड़ा के ले गया है। बेटे तूने रोटी भी नहीं खाई? कहा अम्मा कोई नहीं पता, कोई पता लो। जब 12 बजे के बाद का वक्त आया तो फिर हल्के हल्के आंसू निकले, और जब सहरी चमकी तो धाड़े मार के रोया। बेटे क्या हुआ? कहा अम्मा मैंने बाबा जी के पास जाना है, उसे कह मेहरबानी करे, मैं नहीं, ये जुदाई मेरे बस का रोग नहीं, अब नहीं, मैं नहीं रह सकता। फजर की नमाज पढ़ के तो अम्मा गई, कहने लगी मेहरबानी कर उसे बुला। तो बाबा जी कहने लगे उसे कह अभी तो 1 दिन गुजरा है, अभी तो वक्त बड़ा पीछे है, अभी टाइम है। बस अगले दिन की जो शाम हुई तो माँ के कदमों में गिर गया, कहने लगा खुदा का वास्ता उसे कहो मेरा नहीं गुजारा हो तो, अब नहीं, आबादी हो गया हो, अब अगर उसकी दीद का नशा ना मिला तो मर जाऊं। हजरत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास अम्मा रोती हुई आई, कहने लगी बाबा मुझे नहीं पता तेरा उसका रिश्ता क्या है, मैं तो माँ हूँ। उसके आंसू गिरते हैं तो मेरा कलेजा फटता है, वो जब रोता है तो मेरी जान निकलती है, मेहरबानी कर उसे दीद का नशा दे, मेरा बेटा है, बिलकता है, देखा नहीं जाता। तो ये लफ्ज़ कहे तो आप फरमाने लगे माँ तो अवैस करने की हो तो मेरे रसूल दीदार मना कर देते हैं, तो तू माँ बन के आई है तो तुझे कैसे रोक दूँ? फरमाया जा उसे कह आ जाए। अब वो वहाँ से निकला तो दौड़ा आया और आके खड़ा हुआ तो हजरत अजमेरी मुरीदों को सबक पढ़ा रहे थे, किताब खुली हुई, बात हो रही थी मुरीदों के साथ गुफ्तगू हो रही। वो आके खड़ा हो गया, एक नज़र यूँ उठाई तो दरवाज़ा, बड़ी देर से खड़ा, यूँ नज़र उठाई उसकी तरफ देखा, बस देखा ही था कि वो धाड़े मार के रोने लगा। तो हजरत अजमेरी ने मुस्कुरा के एक जुमला कहा, फरमाया पता चल गया मोहब्बत में भी रोना आया करता है। पता चल के दौड़ के कदमों में आया। तो लोग कहते हैं जब वो आया ना तो आंसू हजरत अजमेरी के भी निकल गए, रो पड़े, आहें निकली। फरमाने लगे बेलिया रात सोया नहीं ना? क्या हुजूर नहीं? तो मैं भी नहीं सोया। तू अगर बेदार था तो कल शाम रोटी नहीं ना खाई? हुजूर नहीं खाई। तो मैंने भी कोई नहीं खाई। ये मोहब्बत 2 तरफा होती है, एक तरफा थोड़ी होती। अगर तूने नहीं खाई तो मैंने कब खाई? मेरे भाई हमारे मशाइख ने मोहब्बत की जंजीरों में बांधा मुरीदों, वो बांध का गुजारे नहीं होते, वक्त ही नहीं गुजरता, सुबह और शाम में वाबस्ता रहती थी, कोई पाबंदी नहीं थी उन पर, उनकी तरफ से कोई जबर नहीं था। लेकिन ये रंग, ये अंदाज, ये ढंग, फिर जो शेख की याद में रोना सीख जाता था ना, उसके लिए मदीने की याद में रोना आसान हो जाता। आला हजरत ने किताब लिखी है अलमन वल उला, उसमें आप फरमाते हैं जो हुजूर की पनाह में आ जाता है ना वो बच जाता है। अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। जो हुजूर की पनाह में आ जाता है, वो जो दुनियादार रहता है, मालदार रहता है, हुजूर की पनाह में नहीं आता, वो बेसुकून रहता है। फरमाते यहाँ दुनिया में भी हुजूर की पनाह में आ जाओ, आज ले उनकी पनाह। और आज दलील आपने इब्ने माजा की हदीस लिखी है, हजरत तमीम दारी हदीस के रावी हैं, आला हजरत ने लिखी है। फरमाते हैं जो हुजूर की पनाह में आया बच गया। दलील देते हैं, फरमाया इंसान जानवर भी आते थे तो बच जाते। हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम खड़े थे, एक ऊंट दौड़ता हुआ आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले उसने कदमों पे सजदे किए। सहाबा कहने लगे तो हमें भी इजाज़त दें। फरमाया वो तो बेजुबान है, उसे तो पता कोई नहीं, पेशे नज़र है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है। फरमाया उसे क्या पता, तुम तो मुकल्लफ हो शरीयत के, तुम्हें इजाज़त नहीं है। और आला हजरत ने 2 टोक लिखा है, फरमाया सिवाय खुदा के किसी को ताजीमी सजदा भी हराम है। ये नोट कर ले मेरी बात। और आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है किसी कब्र पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े रहो। अल्लाह करे आपको समझ आए। कितने हाथ? 4 हाथ दूर खड़े रहो, सूरत फातिहा पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, जिस कब्र पे गए हो उनकी रूह को साले सवाब करो, उनके वसीले से दुआ मांगो। आला हजरत फरमाते हैं कब्र को सजदा बिल इत्तिफाक हराम है, तवाफ कब्र का करना बिल इत्तिफाक हराम है। बोसा लेने में इख्तलाफ है कि जायज़ है कि नाजायज़ है, लेकिन बोसे से भी चूंकि शक पड़ता है
تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے. وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا, بس خاموش رہ, بادب رہ اور پیچھے رہ. تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے لمن والعلا میں. فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا, قدم چومے, پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی. روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں, ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں. یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے. کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر, اب تو آ گیا ہے نا, تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا, جیسے تو کہے گا ویسے ہی. ابن ماجہ میں موجود ہے, پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے, تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی. تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں, خنجر پکڑے ہیں, دوڑے آئے, یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے, تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے. وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے. ذبح کرنے لگے تھے دوڑا ہے. حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی, برسوں میں نے بڑی نوکری کی. صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے. حضور اب بوڑھا ہو گیا ہوں, تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا, تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں, میں مرنا نہیں چاہتا. نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں. انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ, نہیں ذبح کریں گے, خدمت کریں گے. حضور فرمانے لگے نہیں, اب میرے پاس آیا ہے نا, اب میں نے واپس نہیں کرنا. آج ہو گیا ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگو ان سے, آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں. حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے ہیں. یا رسول اللہ نہیں کچھ نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بتاؤ کتنے ہیں, بتاؤ کتنے ہیں. انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا. حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار. 100 دینار دے دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں. ان سے کہا تم جاؤ, وہ چلے گئے. حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا جا تو آزاد ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا. اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی, کئی باتیں کی, پر میں ایک بات کرتا ہوں, کئی باتیں کی, ایک بات کی تو حضور رو پڑے. اونٹ چلا گیا. ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے. اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت, جس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو, کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو, عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو, دولت کے پیچھے چھپتے ہو, تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو. پر میں مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے. اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو, دروازے رسول پہ آؤ, نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو, حضور سے پیار کرو. نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا ہم سارے آپس میں ہیں, برادری ہے, قبیلہ ہے, ایک شہر ہے, پھر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ الگ ہو گئے, جو ہمارے معاذ اللہ طریقے پہ ہیں وہ الگ ہیں. تو کوئی بات چیت نہ کر لیں بیٹھ کے. تو حضور نے فرمایا کرو نا. کہنے لگا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں, اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو معاذ اللہ ہم دیتے ہیں. جو آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں. کسی طرح کا بھی آپ کا مطالبہ ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں, تو آپ بتا دیں ہم وہ کر دیتے ہیں. وہ بڑی اس نے لمبی چوڑی تقریر کی, جتنی آفرے گنا سکتا تھا گنوائیں. کریم خاموش رہے. جب اس کی بات پوری ہو گئی تو حضور فرمانے لگے میں بھی کچھ بولوں. کہنے لگا بولیں. میرے نبی پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. چند آیتیں پڑھی, کھڑا تھا بیٹھ گیا, پھر اٹھ پڑا. کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے. حضور نے تلاوت ختم کی, کہا کوئی بات کرنی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے اجازت دے دے. واپس گیا. جب گیا نا تو ابو جہل دور سے دیکھ کے کہنے لگا جو گیا تھا وہ تو عتبہ تھا, اور یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی اور ہے, یہ کوئی اور ہے, یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا. واپس آیا تو کہا کیا طے ہوا؟ کہنے لگا یار طے کیا کرنا ہے, میں نے شاعر بھی دیکھے, کاہن بھی دیکھے, جادوگر بھی دیکھے, میں نے زمانہ گھوما ہے, پر جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ بندے کا کلام نہیں, وہ رب کریم کا ہی کلام ہے, وہ اللہ کا کلام ہے. تم نہیں مقابلہ کر سکتے, تم باز آ جاؤ, وہ تمہارے بس کی بات نہیں.
تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ طفیل بن عمر دوسی مکہ شریف آئے تجارت کے لیے، پہلے بھی آیا کرتے تھے، کہتے ہیں میں بہترین شاعر تھا، مکے آیا سامان بیچتا تھا، کچھ خرید کے لے جاتا تھا۔ ابو جہل مجھے کہنے لگا تو ہمارا دوست ہے، پرانا سجن ہے، تیرا آنا جانا ہے، اور تجھے یہاں اس شہر میں کیونکہ تو ہمارا مہمان ہے تو ہر بات سے آگاہ کرنا ہمارا ذمہ داری ہے۔ یہاں ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، اور معاذ اللہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں، ان کی تو نے بات نہیں سننی۔ کہتا میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، میں نے چند ہفتے ٹھہرنا ہے، مال بیچنا ہے، کچھ خریدنا، چلے جانا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ کہا اچھا میں نہیں سنوں گا بات۔ کہتا مجھے نظر آئے کئی دفعہ حضور، اور جہاں حضور ہوتے تھے میں قریب ہی نہیں جاتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن نا حرم شریف میں سادے سے کپڑے اور پاؤں میں سونے جوتے اور سر پہ یوں امامہ کے جیسے فرشتے بھی جھک جھک کے زیارت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نور بھرے کیفیات حضور تشریف لائے، اور تشریف لا کے رسول کائنات علیہ السلام حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ حضور تشریف فرما ہوئے، قرآن پاک پڑھنے لگے۔ میں جب حضور کے قریب سے گزرتا تھا تو کانوں میں روئی دے کے گزرتا تھا، پر طفیل کہتے ہیں آج نا تھوڑی سی آواز میرے کانوں میں گئی، قرآن پڑھا محبوب نے۔ اور ویسے بھی کیا کمال ہوگا جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھتے ہوں، جب طٰہٰ والے نبی اپنی زبان سے طٰہٰ کی تلاوت کرتے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ جن کے بارے میں آیا جب وہ تلاوت کرتے ہو، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ جن کے سینے کی تعریف اللہ نے کی، جب وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا شان ہوگی۔ جن کو رب کہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو جب حضور خود یہ آیتیں پڑھتے ہوں گے تو انداز کیا ہوتا ہوگا۔ کہتے وہ تھوڑی آیتیں سنی پر قربان جائیں میرا تو دل ہی بدل گیا۔ میں بڑا بہترین شاعر تھا، لفظوں کے تراشے مجھے خوب آتے تھے، الفاظ کے بام و در سے میں آگاہ تھا، اچھا ادب میں جانتا تھا، پر میں نے کہا یہ کلام، یہ انداز، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ انداز پتھروں پہاڑوں پہ جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں تھوڑا سا پڑا قریب میں، اور پھر نظریں جھکائے ہوئے حضور اپنے گھر گئے، سرکار چلے تو میں پیچھے پیچھے، حضور گھر میں چلے گئے تو میں نے دروازے پہ دستک دی، باہر آئے، سلام لی۔ میں نے کہا محبوبہ وہ جو آپ پڑھ رہے تھے تھوڑا اور نہیں سنا دیتے، تھوڑا اور نہیں تلاوت کر دیتے؟ کہتے ہیں رسول پاک نے نا پھر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میں کبھی بیٹھتا تھا کبھی اٹھتا تھا، جب حضور نے تلاوت مکمل کی تو میں نے آگے بڑھ کے ید اللہ والا ہاتھ تھاما اور دست مبارک پکڑ کے کہا سونیا، یہ مجھے کہتے تھے نہ سننا، میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں، میں سردار ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، مجھے قسم ہے تو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے وہ بشر کا کلام نہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے کفل ٹوٹے۔ حضرت عمر بھی آئے تو آئے قرآن کی تاثیر کی برکت سے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر کے سین میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے، روتے تھے۔ مکے کے کچھ سردار کٹھے ہو کے نبی کریم کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے ایک تو صدیق اکبر کو منع کریں کہ قرآن اونچا نہ پڑھا کریں، اور اگر اونچا پڑھنا ہے تو پھر اسے کہیں پڑھ کے رویا نہ کرے۔ حضور نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہے، روتا ہے، تمہیں کیا؟ یا رسول اللہ، یہ ابو بکر صدیق جب قرآن پاک کی تلاوت کر کے روتے ہیں نا تو ہماری بچیاں بھی رونے لگتی ہیں، ہماری عورتیں گھر کا کام کاج چھوڑ کے تو صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے روتی رہتی۔ حضور ان سے کہیں یہ قرآن سے جو شغف ہے ان کا، کہاں گئے مسلمان جو قرآن پڑھنے والے تھے، کدھر گئے؟ سارا کچھ ہی ہمارا موبائل لے گیا۔ میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ کچھ لوگوں نے رمضان میں بھی قرآن پاک ایک بھی ختم نہیں کیا، رمضان شریف میں بھی ایک قرآن پاک کی توفیق نہیں، لے گیا سارا کچھ ہماری خوش گپیاں۔ کمال ہو گئی، ہم نے سوچا ہی نہیں، فکر ہی نہیں کی۔ سنگیو واپس آؤ، قرآن پاک سے پیار کرو، قرآن پاک سے محبت کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ لوگ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زبان موٹی ہو گئی ہے، قرآن کیسے سیکھوں؟ 38.5 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا حضرت صدیق اکبر کو۔ کچھ صحابہ ان سے بھی عمر میں زیادہ تھے، تو بڑی عمر میں دین سیکھا کہ چھوٹی عمر میں سیکھا؟ ہمیں کیا ہو گیا؟
قرآن پاک کی طرف توجہ کرو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کی برکت سے اللہ قوموں کو عروج عطا کرے گا, اس کی برکت سے ہی قوموں کو زوال ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور رات کو نماز کی نیت باندھتے تھے تو ایک ہی آیت پڑھتے تھے ساری رات, ایک ہی آیت پڑھتے رہتے تھے, روتے رہتے تھے. اور جب حضور روتے تھے تو جس طرح ہنڈیا ابلے تو آواز آتی ہے, اس طرح حضور کے سینے سے آواز آتی تھی. جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا حضور سے. نبی پاک مغرب کی جماعت کرا رہے تھے. جب میں مدینے پہنچا تو مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کے میں نے حضور کی تلاوت سنی. فرماتے بس میں تو بات کرنے آیا تھا نا, تو وہ آیتیں سنی تو مجھے یوں لگا مجھ پہ بجلیاں گر رہی. کون ہے جو میرے دل کے کفر اور کفل دھو رہا ہے؟ بس قرآن سنتا گیا اور رب مجھے ایمان کی توفیق عطا فرماتا گیا. میں نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان. قرآن ہی ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے. میں کیا کروں؟ قرآن پڑھتے ہیں ہمارے ہاں پر قبروں پہ پڑھا جاتا ہے, پر ختموں پہ. کیا قرآن پاک کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ شادی والے دن بھی پڑھا جاتا؟ کیا قرآن پاک کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ اسمبلی میں بھی پڑھا جاتا؟ قرآن پاک نا شکایت کر رہا ہے, شکایت کرتا ہے کہ ان لوگوں نے نا مجھے ختموں پہ پڑھا ہے, اسمبلی میں نہیں پڑھا. وزیر اعظم کے خطاب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے تو یہ تلاوت کے بعد یہ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ ہم کریں گے وہ جو قرآن کہے گا؟ صدر کے خطاب سے پہلے تلاوت کراتے ہو تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اب ہوگا وہ جو قرآن کہہ رہا ہے؟ اسمبلی کا اجلاس تلاوت قرآن پاک سے شروع کرتے ہو تو یہ بھی تو کہو نا قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے. عدالتوں میں قسمیں اٹھانے کے لیے قرآن رہ گیا ہے, اس پہ ہاتھ رکھ کے کہو جو کہوں گا سچ کہوں گا. آج کے بعد وکیل بھی ہاتھ رکھے نا قرآن پاک پہ, جج بھی ہاتھ رکھے قرآن پاک, گواہ بھی رکھے, ملزم بھی رکھے اور مدعی بھی بتائے کہ اس نے پرچہ صحیح درج کرایا, اس نے صحیح درج کرایا, نام صحیح لکھوائے, اور یہ سارے بتائیں جج سے لے کر ملزم تک کہ ہم فیصلہ وہ کریں گے جو قرآن پاک نے ہمیں کہا. صرف قسموں کے لیے رہ گئے. 2 صورتیں پڑھنی نہیں آتی اور تم بیچ میں قرآن پاک کو لا کے قسمیں اٹھاتے ہو. وہ تاجر جو دکان شروع کرنے سے پہلے تلاوت کراتا ہے کس لیے کراتا ہے؟ کہ میں تجارت قرآن پاک کے مطابق کراؤں گا, اس لیے کراتا ہے. وہ تو کہتا ہے ذرا دکان صحیح چلے, ذرا برکت آ جائے. برکت میری تلاوت کرانے سے نہیں آئے گی, قرآن کے مطابق تجارت کر پھر زیادہ برکت آئے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث اور روایت کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ساتھ ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. فرماتے ہیں ہم نہ گھر سے نکلے, حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو ایک ضروری کام ہے. فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے, تیز تیز, اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی, دوسری گلی میں جو پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے, سادی سی بی بی, اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے. وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی. میرے کریم رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے, کیوں روتی ہے؟ تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں, آپ جائیے, کام بڑا ضروری ہے جو نکلے, میں معلومات کرتا ہوں. تو محبوب نے فرمایا نہیں, اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں, پہلے اس کی داد رسی ہوگی, اس سے پہلے پوچھا جائے. روتے نہیں رہتے لوگ گھروں میں, لوگ گزر نہیں جاتے چپ کر کے, کتنے لوگ تڑپتے, کون احساس کرتا. نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں, میرا ایک ہی موٹا سا مسئلہ ہے. کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میں غریب ہوں, اور غریبی بذات خود بہت بڑا گناہ ہوتی, لوگ بڑا جرم سمجھتے ہیں اس کو بذات خود. میں نے شروع میں کہا نا کہ مذہبی سٹیج کی بھی صدارت غریب آدمی نہیں کر سکتا, کیونکہ غریب جو ہوا جہد کول دتی ہونی انہیں نیڑے بیٹھا ہے نا جی, جہد کول نہیں انہیں تو پیچھے جا کے بیٹھا اینڈ تے, وہ کہڑا دتی ہے. اس سٹیج پہ بھی غریب آدمی کی صدارت نہیں ممکن ہو ہی نہیں سکتا. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اس سے پوچھو کیا مسئلہ ہے. وہ کہنے لگی میں غریب ہوں, بوڑھی ہو گئی ہوں, ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے, تیل لینے آئی تھی 5 دینار کا, بوتل میں تیل بھروایا ہے, اور اب بوڑھی ہوں نا تو کمر درد کرتی ہے, پیر پیچھے موڑا ہے تو میں گری ہوں, تیل زمین پی گئی ہے, اب زمین تو واپس نہیں کرتی, لیکن واپس جاؤں گی تو ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں, وہ درے سے مارے گی, کھال ادھیڑ دے گی, میں بڑی پریشان ہوں, اب نہیں مار کھائی جاتی, ہڈیاں بوڑھی ہیں, قربان جاؤں. حضرت بلال کو حضور نے حکم دیا, فرمایا دوڑ کے گھر جا 5 دینار لا. فرماتے 5 دینار لائے, تیل خرید کے دیا,
وہ پھر رونے لگی. فرمایا آپ کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا بتایا نا غریب ہوں, غریب کا جرم کوئی نہیں ہوتا, لیکن پیس دیا جاتا ہے پھر بھی. مار تو اب بھی پڑے گی, اب کیوں پڑے گی؟ اور اس کرنے لگی محبوبہ مار اس لیے پڑے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہے. تو میرے کریم رسول اور وہ بی بی حضور ابھی آئے ہیں مدینہ طیبہ. امام یوسف صالحی فرماتے ہیں ابھی آئے تھے حضور, سبل الہدیٰ والرشاد کے مصنف کہتے ابھی آئے تھے نبی پاک, وہ جانتی بھی نہیں تھی. تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مار پڑے گی؟ کہاں. او بھائی کونسلر جو کل آپ کو کہہ رہا تھا نا میں آپ کا خادم ہوں, کونسلر بے گناہ, بلکہ ہمارے ایس ایچ او صاحب اگر چودھری پہ پرچہ آ جائے تو اس کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں صاحب جی تہاڈے خلاف درخواست آئی ہے, کی کرنا ہے. تو غریب آدمی بیچارہ, اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ غریب تھا تو اس نے ریڑھی لگا لی چوک میں, اس کو دبوچ کے لے گئے. تینوں پتہ نہیں اتنے نہیں کھلوئی دا, اس کے پاس کل انویسٹمنٹ ہی 5000 تھی, سارا لے گئے. پھر وہ کونسلر صاحب کے پاس چلا گیا, سر میرے نال چلے آجے ذرا میں تھانے جانا ہے. انہوں نے کہا گڈی کرائی آ, پیسے ہیں نہیں ایویں تھانے جائیدا ہے. اب وہ گاڑی لایا, پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے, تھانے پہنچا ہے. اور یہ ہے ہمارا حال کہ وہ ایس ایچ او بھی بیٹھا ہے کرسی پہ اور کونسلر بھی کرسی پہ بیٹھا ہے اور وہ غریب پیروں میں بیٹھا ہے اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا میری ریڑھی دے چھڈو, میری 4 تھیاں نے تو میں شامی کھانا کھانا. کدھر گیا امت کا وہ ذوق؟ ساری زندگی نعتیں سننے والوں بتاؤ تو صحیح, نعت نے تاثیر کیا دی ہے؟